ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ نہ نکلے ہم مجرم ہیں۔ سند ہماری قرآن ہے، بخاری ہے، آپ مسلم ہے۔ ریفرنس دیں گے آیت کا یا حدیث کا؟ جی ٹھیک ہے۔ ہمارے علاوہ آج تک ہم نے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں دیکھا انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی صرف کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں اسلام کے اندر کہ جو بندہ قرآن و سنت کے ریفرنسز نہ صرف دیتا ہو، ان کے اسٹینڈرڈائز نمبر بتاتا ہو، ڈسپلے کراتا ہو، عربی بھی اردو بھی، یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ اور میں تو اپنی فلبدی گفتگو میں بھی آج بھی آپ نے جتنے کوشچن پوچھے ہیں میں ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے بتایا یہ الموطا امام مالک میں ہے، جی ابو داؤد ہر میں ہے، چیز کا ترمذی میں ریفرنس دیا، ہے۔ بالکل۔ آپ جناب جائیں اللہ کے فضل سے اسلام 360 کھولیں، کی ورڈز لکھیں، وہ کتابیں میں جو بتا رہا ہوں آپ سلیکٹ کریں، حدیثیں نہ کھولیں، مجھے آگے پکڑیں الحمدللہ۔ اور یہ مجھے ازبر اس لیے ہو چکی ہے کہ میرا اس فیلڈ میں اب قرآن و سنت کی فیلڈ میں اللہ کے فضل سے 16 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، 16 سال سے میں لاکھوں سوالات ہینڈل کر چکا ہوں، تو اب یہ مجھے ازبر ہو چکے ہیں، ذرا یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مرزے کے چینل پر یہ تازہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں مرزے نے جو دعوے کیے ہیں آپ نے سن لیے ہیں، جبکہ اسی ویڈیو میں بخاری مسلم کے حوالے سے مرزے نے ایک حدیث بیان کی جس میں اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا۔ دوسری بہت ساری ویڈیوز میں مرزے نے احادیث کے نام پر جھوٹ بول رکھے ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ ہم اسی ویڈیو میں جس ویڈیو میں مرزا اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے، اسی ویڈیو سے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آپ پہلے مرزے کی گفتگو سن لیں۔ بلکہ بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت گھر سے ٹریولنگ سٹارٹ کرتے نا تو ظہر اثر کو آپ جمع کر کے نکلا کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر آپ پڑاؤ اثر کے وقت میں کرتے تھے، ظہر اثر کو وہاں جمع کرتے تھے تاکہ یہ یعنی ایک ہی وضو میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1111 میں اور اسی طرح حدیث نمبر 1112 میں مرزے کی بیان کی ہوئی دوسری بات تو موجود ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظہر سے پہلے سفر شروع کرتے تو پھر ظہر کو مؤخر کرتے، عصر تک لے جاتے، یعنی ظہر کو آخر وقت میں پڑھتے۔ لیکن مرزے نے جو پہلی بات بیان کی کہ ظہر کے بعد، زوال کے بعد اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر شروع کرتے تو مرزے نے کہا کہ ظہر کے ساتھ ساتھ عصر بھی پڑھ کے پھر سفر شروع کرتے۔ یہ بات مرزے نے جھوٹ بولی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زوال کے بعد، ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کر، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کر سفر شروع کر دیتے۔ یہ بات بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کے نام پر مرزا نے جھوٹ بولا، بلکہ یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، حدیث نمبر 1111 اور 1112، اس میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز پڑھ کر سفر شروع کر دیتے۔ تو حدیث تو یوں تھی کہ ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد جب آپ سفر کرتے تو ظہر پڑھ کر سفر شروع کر دیتے۔ اس نے اس کو یوں بنا دیا کہ ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کر سفر شروع کر دیتے، جبکہ حدیث میں اس صورت کے اندر، یعنی ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد سفر کرنے کی صورت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ظہر پڑھنے کا تذکرہ ہے، ظہر کے ساتھ عصر پڑھنے کا تذکرہ بالکل نہیں ہے اس صورت میں۔